اس کانٹیکسٹ میں نے اکثر جو حدیث بیان کی ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح مسلم کی، جو غزوہ خندق کے موقع پر، تو وہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو آپ نے دیکھا ان کے لیے کتنا مشکل وقت تھا، رازدار رسول ہیں، کامل الایمان مومن ہیں۔ تو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ کچھ تابعین آ کے کہتے ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، قتال کرتے تھے، کاش ہم نے بھی وہ زمانہ پایا ہوتا تو ہم اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ سخت سردیوں کی رات تھی، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس وقت اٹھ کر کافروں کی جاسوسی کر کے ان کی خبر مجھے دے اور قیامت والے دن میرا ساتھ اسے نصیب ہو۔ تو یہاں تو میرے لیے تقریباً سارا پاکستان ہی کھڑا ہو جاتا، اس لیے کہ نہ تو جانا ہے نہ کھڑا ہونا ہے کی ضرورت ہے، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے یہ واقعات سنانے ہیں۔ تو سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی نہیں کھڑا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے کہ جو اس وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے ایک سردیوں کی رات میں اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کا ساتھ اسے نصیب ہو۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ساتھ، شفاعت، جنت الفردوس میں حضور کا ساتھ۔ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، چوتھی دفعہ حضور نے کہا حذیفہ، تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اب تو اٹھنا پڑے گا، اب تو اسپیسیفکلی حکم، اب تو ایمان والا معاملہ ہے۔ پہلے تو کوئی بھاگنے کی گنجائش تھی کیونکہ جنرل حکم تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ کافروں کی جا کے جاسوسی کر کے مجھے خبر دو، اور دیکھنا کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی ہے کہ ہمارے لیے بعد میں تم مصیبت کوئی کھڑی کرے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو اس وقت بڑے بوجھل دل کے ساتھ اٹھا، لیکن جیسے ہی اٹھا تو مجھے ایک نہ نظر آنے والا کمبل جس طرح کے اڑا دیا گیا، وہ گویا کہ میں ایک گرم حمام میں داخل ہو گیا، یعنی یہ ایک معجزہ ظاہر ہوا اللہ کی طرف سے۔ اور کہتے ہیں میں اسی طریقے سے باہر نکل گیا، مجھے کوئی ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے جس طرح میں گرم حمام کے اندر کسی کنٹرول انوائرمنٹ میں چل رہا ہوں۔ حتیٰ کہ میں نے کافروں کو دیکھا کہ وہ رات کے وقت اپنے نیزے اور تیر وغیرہ اور تلوار وغیرہ یہ تیز کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے تو ابو سفیان میرے تیر کے نشانے پہ بھی آ گیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کا کام تو ختم کروں نا، کیونکہ وہ سردار تھا کافروں کی طرف سے۔ پھر مجھے حضور کی نصیحت یاد آئی کہ کوئی نواں باز نہ کھول کے آ جائے، تو میں پھر رک گیا۔ کہتے جب میں واپس آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں جیسے ہی حاضر ہوا، رپورٹ کیا، تو دوبارہ سے مجھے جو ہے نا ٹھنڈ لگنا شروع ہوگی، یعنی باہر گرمائش میں تھے، اندر آ کے ٹھنڈ، وہ معجزہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جب مجھے ٹھنڈ لگی تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر میرے اوپر ڈال دی، اور وہ کہتے ہیں بس وہ چادر ڈالنے کی دیر تھی، مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ پھر جب فجر کا وقت ہوا تو حضور نے مجھے جگایا کہ حذیفہ اٹھ جاؤ۔ تو یعنی وہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی شفقت فرمائی کہ دنیا میں ایک انعام دیا، ان کو چادر بھی دے دی۔ بہرحال یہ صحیح مسلم کی حدیث غزوہ خندق کے کانٹیکسٹ میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ بات کرنا آسان ہے، دین کے لیے تکلیفیں اٹھانا بہت مشکل کام ہے۔ آج جہاد اور قتال کے واقعات لوگ کتنے مزے لے لے کے سناتے ہیں۔ اب یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے نا، ابھی یہ 17 رمضان آئے گا تو آپ غزوہ بدر دیکھیں لوگ کس طرح بیان کر رہے ہوں گے، جیسے کہ آج ہی اگر بدر دوبارہ ہو تو یہ سب سے آگے ہوں گے، لیکن کوئی آگے نہیں ہوگا۔ ہم لوگ تو معاشرے کی ڈر کی وجہ سے سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا معاشرہ ہمیں جو ہے وہ نشانہ بنا لیتا ہے، رشتہ دار بنا لیتے ہیں، ایون بے نمازی بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ تنو کیا ہو گیا ہے۔ تو عقائد کی اصلاح